بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو اللہ کے بعد ایک ہی ذات پر اعتماد کی تلقین کرو اور ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اگر تمہارے دل میں اللہ نے کسی کی چاہ ڈالی ہے تو تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت پر راضی ہو، بس تمہیں آزما رہا ہو۔ سب کے سامنے اپنے دکھ کو بیان نہ کرو، لوگ آپ کے ساتھ رو کر سنیں گے اور پھر دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ عورت کی سیدھی سادی زندگی میں مرد سارے اصول توڑتا ہوا داخل ہوتا ہے اور اپنی محبت اور وفا کے جھوٹے وعدوں سے اسے اپنا عادی بنا لیتا ہے۔ پھر عورت وہ ہی دیکھتی ہے جو وہ دکھاتا ہے، خود پر اٹھتی انگلی کی پرواہ کیے بنا وفا کرتی ہے۔ ایک مرد کی محبت میں سب کا بھروسہ توڑ دیتی ہے، اور جب مرد کا دل بڑھ جاتا ہے تو وہ عورت کے منہ پر ایسا تمانچہ مارتا ہے کہ عورت پھر کسی پر اعتبار نہیں کر پاتی۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھ کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگیں تو رنگ نکھر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ ودم پڑ جاتے ہیں۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں دیکھی ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ اس سوچ اور انتظار میں کہ دوسرا بھی تو اچھا ہو، ہم ہی ہمیشہ اچھے کیوں بنے؟ یقین کریں دوسروں کے اچھے ہونے کے انتظار میں ہم اپنا اچھا وقت اور اچھائی کا موقع کھو دیتے ہیں۔ عورت بھی بڑی بے بس ہے، کوئی اس پر انتظار ٹھونستا نہیں، لیکن اس کی روح میں انتظار ہے۔ شاید وہ اس لیے راہ تکتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس جنت میں لے جائے۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا واحد مددگار ہے۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لے تو اسے وہیں رہنے دے، کیونکہ اصل مرد کبھی چوری نہیں ہوتے۔ ماہر نفسیات کہتی ہے اگر کوئی ہمت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مایوس ہونا چھوڑیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے لوگ دوسرے لوگوں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔
ایسا شوہر چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہ ملے گا۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ میری امی نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹی، لڑکی کتنی ہی پڑھی لکھی یا ماڈرن کیوں نہ ہو جائے، ننگے سر بری لگتی ہے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جو بولنا سیکھ جائیں گے اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بالغوت کا زمانہ ہوگا۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھنے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں۔ بیٹا، شان تو یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک امتی لیتا ہے، مگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہر سننے والے پر لازمی ہو جاتا ہے، چاہے فرشتے ہوں یا کوئی بھی مخلوق ہو۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم حال کے حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے، اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ اچھی لڑکیاں غیروں کے لیے بری ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتی، ان سے اجنبی رہتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں قدرت کا انمول تحفہ اور ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ ماں سے کبھی حساب مت لینا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے مرنا حرام رکھا ہے اور انسانوں نے جینا۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اعتبار کرنے لگو تو لوگ بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نفرت کو اولاد کی طرح اور محبت کو یتیموں کی طرح پالا جاتا ہے۔ میں اپنوں سے امیر لگانے لگا تھا مگر پھر مجھے قصہ یوسف یاد آ گیا۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ ہر طوفان تباہی کرنے نہیں آتا، کچھ طوفان ہمارے راستے پر پڑی رکاوٹیں صاف کرنے بھی آتے ہیں۔ عورت کے قانون کے مطابق اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس زمین کے باقی تمام عورتوں سے تمہیں لازمی نفرت ہونی چاہیے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں، کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ ایک ہندو نے حضرت علی سے سوال کیا، ہندو مردے جلاتے ہیں جبکہ مسلمان مردے دفناتے ہی کیوں؟ حضرت علی نے جواب دیا، کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ ٹوٹی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں، شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے، شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔
اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ سچے انسان کو جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی پیش کرنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ برداشت کی انتہا پر ہوتے ہیں، جو اپنے دکھ سناتے ہوئے یوں ہنستے ہیں کہ سننے والا رو پڑے۔ انسان کو بھولتا کچھ بھی نہیں، مگر کئی بار یہ ظاہر ضرور کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو، لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کرے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ یہ دنیا مکافاتی عمل کا نام ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والے وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت میں دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسلی لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ تم پہ لازم ہے تم اس وقت ہنسنا سیکھو جب تمام لوگ تم سے رونے کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ زندگی آخر رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ ہزار غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نبھانی نہیں ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنے۔ اشفاق احمد کہتے تھے، انسان کی فطرت اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے، اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل پڑیں۔ جو بہت زیادہ ہنستے رہتے ہیں، نہ انہیں ہنسنے دینا چاہیے، انہیں کبھی نہیں رلانا چاہیے، کیونکہ اگر ایک بار رو پڑے نا تو وہ صرف آپ کی بات کے لیے نہیں روئیں گے، بلکہ ہر اس بات پہ روئیں گے جس کے لیے وہ صبر کیے بیٹھے تھے۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے، اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ جو لڑکیاں میکا بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ اے دنیا والو، جب اللہ کے سہارے جینا آ جائے تو لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں، نہ واپسی کا رستہ۔ بانو کہا کرتی تھی، دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحیم ہے۔